بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ جس عظیم ہستی کا میں ذکر کرنے والا ہوں اس کا نام تھا نصیبہ بن قوف، لیکن تاریخ میں انہیں ام عمارہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسلام کی بہادر 3 خواتین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہ وہ خاتون ہے جنہوں نے بیعت عقبہ میں بھی حصہ لیا، اور یہ 2 خواتین تھیں، 73 مرد تھے اور 2 خواتین تھیں جن میں حضرت ام عمارہ شامل تھی۔ یہ ایک بہادر خاتون ہے جنہوں نے غزوہ احد میں بھرپور اپنے شوہر اور 2 بیٹوں کے ساتھ حصہ لیا، اور اتنی جوانمردی، بہادری، شجاعت کے ساتھ وہاں جنگ کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا کہ تاریخ میں ان کا نام سنہری حروف سے لکھا جاتا ہے، اور انہیں خاتون احد کا لقب دیا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ غزوہ احد میں ابتدا میں مسلمانوں کا پلہ بھاری تھا، لیکن اچانک پاسا پلٹا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب چند جانسار رہ گئے، تو اس وقت حضرت ام عمارہ جو پانی پلا رہی تھیں مجاہدین کو، انہوں نے اپنا مشکیزہ پھینکا، تلوار اٹھائی اور ڈھال اٹھائی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سینہ سپر ہو گئی۔ یہ شیر دل خاتون اپنی ڈھال کے ساتھ، اپنی تلوار کے ساتھ حملہ آوروں کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئی۔ خواتین و حضرات، یہ بڑا کٹھن اور نازک مرحلہ تھا، بڑا ہی نازک وقت تھا، لیکن اس بہادر خاتون نے استقامت کے ایک پہاڑ کی طرح وہاں ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ ام عمارہ کو میں نے دیکھا تھا کہ میرے آگے، میرے دائیں، میرے بائیں مسلسل جنگ کر رہی ہے۔ خواتین حضرات، ایک مشرک حملہ آور ہوا تو حضرت ام عمارہ نے ڈھال پر اس کا وار روکا، اور پھر اس انداز میں تلوار ماری کہ اس کا گھوڑا گرا اور وہ بھی ساتھ گر گیا، دونوں زمین پر آ گرے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان کے بیٹے عبداللہ کو آواز دی کہ بیٹا اپنی ماں کی مدد کرو، چنانچہ دونوں نے اس کو ختم کر دیا۔ اسی طرح ایک اور کافر آگے بڑھا، اس نے حضرت عبداللہ کے کندھے پر وار کیا اور زخمی کر دیا، تو حضرت ام عمارہ نے فوری طور پر اس کی مرہم پٹی کی اور اس کو فرمایا کہ بیٹا اٹھو، جب تک جسم میں جان ہے لڑتے رہو اس دین کے لیے۔ خواتین و حضرات، اسلام کی مائیں اور اسلام کے خواتین کا کردار تو اتنا عظیم ہے کہ وہ ہم جانتے نہیں، ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ وہی کافر ایک دفعہ پھر لوٹ کر آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام عمارہ کو فرمایا کہ وہی پھر آ رہا ہے، تو حضرت ام عمارہ نے اس شدت کے ساتھ اس پر حملہ کیا کہ اس کے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ ایک اور کافر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ آور ہوا، بڑھتا ہوا آیا اور حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہوا کہ حضرت ام عمارہ سامنے آ گئی۔ انہوں نے ان کا راستہ روکا تو اس نے زور سے وار کیا تو حضرت ام عمارہ کا کندھا بہت گہرا زخمی ہو گیا، اور بہت گہرا زخم تھا، لیکن انہوں نے بالکل اس کی پرواہ نہیں کی اور پھر اس پر وار کیا۔ انہوں نے اس کی بالکل پرواہ نہیں کی اور پلٹ کر اس پر ایسا وار کیا کہ اگر اس نے دوہری زرہ نہ پہنی ہوتی تو اس کے ٹکڑے ہو جاتے، لیکن وہ خوف کے مارے وہاں سے بھاگ گیا۔ خواتین و حضرات، اس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شاید اسی وقت فرمایا تھا، اے ام عمارہ، جتنی طاقت تجھ میں ہے وہ اور کسی میں کہاں ہے۔ خواتین و حضرات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام عمارہ کے خاندان کے لیے بھی دعا فرمائی تھی، فرمایا تھا کہ یا اللہ اس خاندان پر رحم فرما۔ تو اس وقت حضرت ام عمارہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مناسب سمجھیں، اگر میرے لیے زیادہ اچھا ہے کہ اگر آپ یہ دعا فرما دیں کہ جنت میں آپ کے ساتھ میری رفاقت ہو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، یا اللہ انہیں جنت میں میرے رفقا میں شامل فرما دی۔ تو حضرت ام عمارہ کہا کرتی تھی کہ دنیا میں اب مجھے کسی مصیبت کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا فرما دی۔
خواتین و حضرات صرف اتنا ہی نہیں، ان کی جو زندگی ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے دین کی خدمت کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ پہلا شہید ختم نبوت بھی ان کا بیٹا ہے، یعنی جب مسلمہ کذاب نے اعلان نبوت کیا، غلط کیا، جھوٹا اعلان کیا، تو اس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بیٹے حضرت حبیب بن زید کو سفیر بنا کر اس کے پاس بھیجا۔ اس نے ان کو پابند سلاسل کر کے قید میں ڈال دیا، اور پھر ان کے مختلف اعضاء کو کاٹ کاٹ کر ان کو شہید کر دیا، کیونکہ وہ بار بار پوچھ رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اپنے بارے میں، تو آپ فرماتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور تم جھوٹے۔ تو جب جنگ یمامہ ہوئی تو اپنے دوسرے بیٹے حضرت عبداللہ کے ساتھ اس جنگ میں آپ نے شرکت کی، اور اس وقت بھی بھرپور ایک کردار ادا کیا۔ آپ کے جسم پر 12 زخم آئے اور آپ کا ایک ہاتھ بھی کٹ گیا، اور لیکن آپ نے پوری جوامردی سے وہاں دشمنوں کا مقابلہ کیا۔ اور ایک روایت ہے کہ جب مسلمہ کذاب بھاگا تو انہوں نے اور ان کے بیٹے نے اس کو پکڑ کر قتل کیا۔ خواتین و حضرات، یہ ہے وہ سنہری داستانیں جو ماؤں کو سننی چاہیے اور اپنی اولاد کو سنانی چاہیے۔ جب تک ہم اپنی تاریخ کے ان ابواب کو اپنی اولادوں کے سامنے، اپنی نئی نسل کے سامنے رکھتے تھے تو کچھ ایسے لوگ جوان مرد پیدا ہوتے تھے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اس انداز میں اپنی تاریخ سے آگاہ کریں۔